والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے شہنشاہت بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم رحمت ربیع الاول شریف برکتیں بانٹتا، نور بکھیرتا، رحمتیں تقسیم کرتا جلوہ گر ہوا اور اہل ایمان کی جھولیاں خیرات و برکات سے بھرپور کر کے رخصت ہوا. لیکن حضور کی یادوں کے دیے اسی طرح روشن ہیں، عقیدتوں کے چراغ مدہم نہیں ہوئے. کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی مہک سے، خوشبو سے، دل آویز نور سے مہک بھی رہا ہے، چمک بھی رہا ہے. اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کی تسکین، قرار اور ٹھنڈک کا ساماں کرتے ہیں. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگاؤ تیری ہی داستان ہے. تو اہل ایمان حضور کے تذکرہ دل نواز سے اپنے لیے قرار جاں، تسکین قلب اور روح کی تسکین کے سامان پاتے ہیں. سو آج آپ بھی اسی عنوان کے ساتھ جمع ہوئے. اللہ جل شانہ میری آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ 2 سے 3 دن دوستوں کو اس اجتماع کی ورکنگ کے لیے ملے، لیکن میں خوش ہوا کہ اس تھوڑے سے دورانیے میں اتنے لوگوں کو جمع کرنے کی سعادت ان دوستوں کے حصے میں آئی. جس منظم انداز سے آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہو رہا ہے، جس شوق و وارفتگی کے ساتھ آپ جلوہ گر ہوئے اور جس نظم کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ، جس عمدگی اور لطافت کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہیں، اللہ اس کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں اتار دیں. سچی بات یہ ہے کہ حضور تشریف نہ لاتے تو کائنات پہ آج اتنی ظلمتیں ہوتی کہ ہمیں اپنا وجود بھی سجھائی نہ دیتا. انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ جو انسانیت کہ سارے جوہر کھو چکا تھا، ساری اقدار پامال کر چکا تھا،
اخلاقیات کا نام و نشان بھی باقی نہیں بچا تھا۔ انسانیت انسانوں میں موجود نہیں رہی تھی، بلکہ درندگی اور وحشت پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے، اور وہ ظالمانہ سماج اس ظلم پہ اس کو روکنے کی بجائے، اس کو ٹوکنے کی بجائے، اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے، اس کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کو داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی عزت بچا لی۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سماج کتنا گرا ہوا تھا، اور اگر اس کو آ کے میرے حضور سنبھالا نہ دیتے اور انسانی قدروں کی پامالی جو ہو رہی تھی اس کی بحالی کا کام نہ کرتے، تو لڑکتا ہوا قافلہ آج کہاں جا کے گرا ہوتا۔ نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا ورنہ، نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کہاں جاتے۔ تو ہم لڑک کے کس گڑھے میں گر گئے ہوتے اگر حضور ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میری اس نعمت کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، اور تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، ایک لغزش پا کی دیر تھی، تم ایندھن بن جاتے، تمہاری ہڈیاں بھی جہنم کی آگ جلا کے راکھ کر دیتی۔ شکریہ ادا کرو، میری نعمت آئی اور میرے محبوب نے تمہیں پکڑ کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ تو ان کی دہلیز، ان کی چوکھٹ میسر آ جانا، زندگی کو زندگی مل جانا ہے، زندگی کو حقیقی نور مل جانا ہے۔ انسانیت کا چہرہ جو مسخ ہو چکا تھا اس چہرے کو اجال کے رکھ دیا، اور وہ چہرہ اب اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، جس معاشرت میں ابو جہل تھے، جس معاشرت میں ابو لہب تھے، جس معاشرت میں امیہ جیسے لوگ تھے، جس معاشرے میں غریبوں کو دھتکارنے والے، یتیموں کو دھکے دینے والے، بیواؤں کی عزتیں پامال کرنے والے، بیٹیوں سے شادیاں رچانے والے، جس معاشرت کے اندر جنگ بواس چھڑتی ہے تو 120 سال تک چڑی رہتی ہے، اور وہ کتنے انسانوں کو کھا جاتی ہے، اور اس کی بنیاد ایک معمولی ہوتی ہے، پانی پلانے پہ، گھوڑا بڑھانے پہ لڑائی ہوتی ہے، اور پھر لڑائی صدیوں تک چلتی ہے، اور ایسے وحشی درندے کہ انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر کے سکون پاتے ہیں، اس معاشرے کو کیسا نور دیا، اور کہاں یہ امیہ اور جو ہے وہ اس بد قسم اور بد نماد انسانیت کے چہرے پہ دھبے تھے، اور کہاں اب انسانیت کا چہرہ ہم دیکھیں حضور کے آنے کے بعد تو کہیں ابو بکر کا چہرہ چمک رہا ہے، کہیں عثمان غنی کے رنگ جھلک رہے ہیں، کہیں عمر فاروق کا جمال دکھائی دیتا ہے، کہیں مولا علی کا چہرہ ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت قرار پاتا ہے۔ یار حضور نے تو ایسا اپنا رنگ چڑھایا کہ بلال کے کالے رنگ کا چہرہ بھی چمکنے لگا، روشنی ہی روشنی ہو گئی، اجالا ہی اجالا ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا، اور اگر وہ نہ ملتے تو آج زندگی بھٹک بھٹک کے کہاں سر پھوڑ رہی ہوتی، اور آج انسانیت اپنے وجود کو کھو چکی ہوتی۔ ہم جنگلوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں ایک درندوں کی شکل میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ زندگی کو زندگی کا نور ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، ذرا اس شعر کا جمال دیکھیے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کو زندگی ملی ہی حضور کی دہلیز سے، اجالے نصیب ہی یہاں سے ہوئے۔ تو آج میں اور آپ اس نعمت کا شکرانہ ادا بھی کرتے ہیں، اور حضور کے دامن سے خیرات لے کر کے اپنی زندگیوں کو اجالتے ہیں، وہاں سے نور لے کر اپنی زندگیوں کے اندھیرے مٹاتے ہیں۔
یہ میلاد حضور کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے خیرات مانگنے کا نام ہے، اور ہاتھ پھیلا کے جھولیاں پھیلا کے یہ عرض کرنے کا نام ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضور کے دم سے ہی بزم عالم میں چراغاں اور بزم عالم میں روشنی ہوتی ہے۔ یہ قرآن نے بتایا ہے نا، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا منہ کالا ہو جاتا، آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ تو جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، میرے حضور کیا کہتے ہیں؟ سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ معاشرت کو ایک آہنگ دیا، ایک رنگ دیا، ایک جمال دیا، اور بتایا کہ بیٹیاں نشان ذلت نہیں ہیں، بلکہ بیٹیاں گھر کا اجالا ہیں، آنگن کی بہار ہیں، بیٹیاں قرار قلب ہیں، تسکین جاں ہیں۔ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں پروان چڑھائے اور ان کا اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، وہ جنت میں میرا یوں ساتھی ہوگا۔ تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، اور کہاں حضور بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کو رضائے الہی کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے نکاح کی بندھن میں باندھ دینا رضائے الہی کا سبب اور جنت میں دخول کی ضمانت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، قرآن نے کہا ہے نا، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو قرآن نے ایسے تو نہیں کہہ دیا، وہ دھکے دیا کرتے تھے، اور میں نے کتب میں پڑھا کہ وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اس کو کھانا دے دو، اس کی ضرورت آیا ہے دروازے پہ تو پوری کر دو، لیکن اپنے بچوں کو نہیں ملنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی نحوست در آئے گی، اور جہاں یتیم کو دھکے دے کر کے، رسوا کر کے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اپنے معمول کی زندگی گزارتے تھے، وہاں میرے حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ آنا وکافل الیتیم کا ہاتھ ہے یوم القیامہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ اگر آپ گھر بنانا چاہیں تو سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کسی نے کہا جو کشادہ ہو، جس کے لان بڑے بڑے ہوں، وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا جو دامن کوہ میں ہو وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جناب کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تو تازہ آب و ہوا کے مزے الگ ہی ہے، اطراف میں پھیلا ہوا سبزہ طبیعت کو سرشار کر دے گا، تو وہ گھر اچھا ہے جو بہت اونچائی پہ ہو۔ کسی نے کہا کسی چشمے کنارے ہو تو پانی کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، قریب سے پانی دستیاب ہوگا، وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا یہ پہاڑی علاقے کی زندگی بڑی سخت ہے تو کسی شہر میں جا بسیں، تو شہر کے وسط میں اگر گھر ہو تو زندگی کی تمام تر سہولیات میسر ہوں گی، تو وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا یہ اتنی بڑی جھیل ہے منگلا کی، تو اس کے کنارے پہ کوئی کونا نہیں مل سکتا، اس کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں ایک چھوٹا سا گھر ہو جہاں سے دور تک پھیلے ہوئے پانیوں کے خوبصورت منظر دکھائی دیں، تو وہ کتنا اچھا گھر ہوگا۔ کسی نے کہا ساحل سمندر پہ گھر ہو تو بہت اچھا ہے۔ کسی نے کہا جناب نہیں، دور دراز دیہاتوں کے اندر کھلے آسمان تلے چاروں طرف سبزے کی چادریں بچھی ہوں، درمیان میں چھوٹا سا کٹیا ہو تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا نقطۂ نظر ہے، لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسا گھر ہے جس کو فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھتے، وہ ککھاں دی کلی کیوں نہ ہو لیکن اس میں یتیم رہتا ہو اور اس کو عزت سے پالا جا رہا ہو، اس کو تکریم کی جا رہی ہو، اس کے سر پہ شفقتوں کا ہاتھ رکھا جا رہا ہو، تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اور کہاں جس گھر میں یتیم بستا ہو، یتیم رہتا ہو، وہ گھر گھروں کا سردار بنتا ہے۔ یہ عزتیں کس نے دی ہیں؟ مجمع اصحاب لگا ہے، ہجوم عاشقاں ہیں، تو فرمایا کہ مجھ سے دین کی باتیں سنو، اور لوگ سن رہے ہیں اور حضور سنا رہے ہیں۔
ایک شخص جو آیا تو اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بیٹا گم ہو گیا اور مل نہیں رہا، تو آپ دعا کر دیں گے تو بیٹا مل جائے گا۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص جو آیا اس نے کہا حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، اس کے بچے کو پہچانتا ہوں، میرا دیکھا ہوا ہے، میں ابھی فلاں باغ میں اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ تو باپ نے سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے، فلاں جگہ پہ ہے، تو اس نے دوڑ لگا دی۔ تو حضور نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، بہت جلدی ہے، جی حضور آپ جانتے ہیں کہ صبح سے بچہ بچھڑا ہے، کل سے بچھڑا ہے، اور میری آنکھیں ترس گئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی بچے کو ملوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور ماں کی گود تک پہنچا دوں، اس کے دل کو بھی قرار پہنچے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تمہارے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو باغ میں، تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہے، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کو یاد آئے گا کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن اس کا نام لے کے پکارنا۔ یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ رکھا گیا، اس کی رقت قلب کا یوں احساس کیا گیا، زمانے میں کوئی لاؤ تو صحیح یوں کسی کی دل جوئی کرنے والا، اتنی نزاکتوں کا خیال رکھنے والا زمانے میں کوئی لاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار کرنے سے روک دیا، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کر دیا، اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں گوشت بناؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ بچے ضد کر بیٹھے، بوڑھا باپ کیسے پوری کرے گا ضد، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد غریبوں میں بیٹھ کے زیادہ باتیں نہ سناؤ وہاں کی، چونکہ ان کا دل پسیجے گا اور ان کے پاس وسائل نہیں ہے اور وہ تڑپیں گے۔ ضرور باتیں کرنی چاہیے، لیکن اس حد تک کہ غریبوں میں بیٹھ کے آپ بار بار وہ تذکرے کریں گے تو ان کے دل پر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی۔ تو ہمیں تو یہاں تک منع کر دیا گیا، اور ہم غریبوں میں بیٹھ کے اپنے لینڈ کروزروں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں کی کہانیاں غریبوں میں بیٹھ کر کے چھیڑ رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ اس طبقے میں کیجئے۔ کسی مفکر نے کہا تھا امیر لوگ آسائش بھلے نہ چھوڑیں لیکن نمائش چھوڑ دیں، غریبوں کی جان سوکھی ہو جاتی۔ تو ہم اپنے رویوں پہ غور کریں، اور یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا۔ یہ ہمارے کون ہے جو کسی کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ رکھے، اتنا خیال رکھے؟ تو یار جس پیغمبر نے انسانی ہمدردی کے یہ باریک پہلو بھی ہمارے سامنے رکھے، تو کیا حق نہیں تھا کہ پوری انسانیت کھڑے ہو کر کے اس نبی پہ درود پڑھتی؟ اور تم خاکے تراشنے بیٹھ گئے ہو، کتنے ظالم ہو۔ اس نبی پر تو ساری زندگی سلام پیش کرو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا محبوب کا حق یہ تھا؟ محبت کے بدلے میں عداوت کیجئے۔ ہمیں تو اپنی زندگیاں اس نبی کے نام لگانی ہوگی، اس کا طریق اختیار کر کے ان کی راہوں پہ اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، اور ساری زندگی ان پر درود و سلام پڑھنا ہوگا کہ جنہوں نے ہمیں زندگی کا قرینہ دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، اور اگر ان کی چوکھٹ نہ ملتی تو آج انسان وحشی ہوتا، درندہ ہوتا۔ آج انسان ایک دوسرے کے لیے وحشت کی علامت بن چکا ہوتا۔ آج خیر کی قدریں دنیا کے جس گوشے میں بھی موجود ہیں، چاہے وہ کفر کا معاشرہ ہو،
وہاں جو خیر پائی جاتی ہے وہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے. آج جہاں بھی خیر پائی جاتی ہے وہ حضور کا دیا ہوا انداز تربیت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام اخلاق ہے. اگر حضور تشریف نہ لیتے تو آج انسانیت اندھیرے اور ظلمت کے اندر دھکے کھا رہی ہوتی. آپ نے علماء سے سنا نا کہ جب حضور تشریف لائے تو سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے. تو اس کا ایک پہلو تو یہ کہ اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے. قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے. باقی صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کہانیاں پڑھ لیں، غلام آزاد کرتے ہیں. اور پھر صرف مومن نہیں، کافر غلام آزاد کرنے کی بھی ترغیب دی. غلاموں کو آزادی کا طریقہ دیا کہ وہ مکاتبت کر لیں اپنے آقا کے ساتھ، اور آقاؤں کو کہا کہ ان سے مکاتبت کرو، ان سے معاہدہ طے کر لو اور یہ تمہیں کما کے دیں گے اور پھر ایک مدت کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گے. یعنی کتنے طریقے دیے غلاموں کی آزادی کے، اور ترغیب دی غلاموں کو آزاد کرنے کی. اللہ کی رضا کا اس کو ذریعہ قرار دیا. اور آج دنیا کے اوپر آپ کو غلامی اس شکل میں موجود نظر نہیں آتی. آج پوری انسانیت اگر آزاد ہے تو آزادی کی زنجیریں میلاد والے رسول نے توڑی ہیں، غلامی کی زنجیریں میلاد والے رسول نے توڑی ہیں. غلامی ختم میرے حضور نے کی ہے. تو یہ انسانیت کے حقوق کا چارٹر تو بہت بعد میں آتا ہے. یہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو آداب زندگی بتائے، اور یہ نقالی ہے حضور علیہ السلام کے اس خطبے کی. اور حضور علیہ السلام نے اس دن کہا کسی عربی کو اجمی پر، عربی کو اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فرمایا جو تم تفاخر رکھتے ہو یہ تمہارے ہاں جو اونچ نیچ ہے، غریب اور امیر کی تقسیم، کالے اور گورے کی تقسیم، چودھری اور کمی کی تقسیم، سرمایہ دار اور مزدور کی تقسیم، جس نے انسانیت کو خانوں میں بانٹا ہوا ہے. تو حضور نے اپنے پاؤں تلے کچھ چیز رونتے ہوئے فرمایا آج کے بعد میں نے مسل دیا ہے اس کو، کوئی کسی سے افضل نہیں ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے وہی اللہ کو محبوب ہے. تقوی بنیاد ہے عزت اور شرف کا، وہ کوئی بھی حاصل کر لے اور وہ کوئی بھی اس مقام رفیع پہ پہنچ جائے. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. ورنہ انسانیت تو بٹی تھی خانوں میں، گروہوں میں، اور انسانیت جو ہے وہ اونچ نیچ اور تفریق کا شکار تھا. غلام آقا کا فرق، اللہ یاز باللہ، غلام آقا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا روادار نہیں ہو سکتا تھا. اور غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دے تو آقا چاہے تو اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے. وہ لاکھ کہے جناب جوتا خراب ہو رہا تھا، لیکن آقا اس کی دلیل نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے اور اس پر کوڑے برسائے. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تو غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور وہ آقا کے جوتے بھی بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا. اور میرے حضور نے معراج سے واپس پلٹتے ہی بلال حبشی کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا. یہ عزت کس نے دی ہے، یہ شان کس نے دی ہے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے دی ہے. تو انسانیت کو جو خوبصورتی عطا ہوئی ہے، آج ہم آزاد ہیں، اللہ کا فضل ہے. آج ہم اللہ کی خاص عنایتوں سے ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں. ناشکر ہو جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ انسانیت یہ کبھی آپ نے اور کسی موقع پہ تو نہیں، عید قربان کے موقع پہ تو دیکھا ہوگا منڈی مویشیاں میں جس طرح جانوروں کی کمریں ٹٹول کے دیکھی جاتی ہیں، ان کے دانت کھول کھول کے عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے.
دنیا کی منڈیوں میں یوں انسان بکتے تھے، اور انسان دنیا کی منڈیوں میں یوں فروخت ہوتے تھے، اور اس طرح ان کی کمر پہ بوجھ ڈال کر کے ان کو چلا کر کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ کیا ذرا تصور میں لائیے گا کہ یہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ اور انسانوں میں دونوں صنفیں تھیں، مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، اور ان کو ایک چبوترا بنا کے کھڑا کر دیا جاتا۔ یہ جس طرح وہ آج کل وہ سامان بیچنے کے لیے وہ اونچی جگہ تھوڑی سی بنا کر کے اس پہ گاڑی رکھ دی جاتی ہے، موٹر سائیکل رکھ دیا جاتا ہے، چھوٹا سا چبوترا ہوتا ہے، اس پہ غلام یا لونڈی کھڑی ہوتی، اور لوگ آ کے اس کو دیکھتے، اس سے بات کر کے دیکھتے، اس کے کمر پہ بوجھ ڈال کر کے دیکھتے، اس کی شکل اور صورت کو دیکھتے، اور پھر اس کی بولی دیتے، اور مالک پاس کھڑا ہوتا، اس کو منظور ہوتا، ٹھیک کہتا نہیں یہ زیادہ قیمت کا ہے، ایک بولی لگا کے جا رہا ہے، دوسرا بولی لگا کے جا رہا ہے، تیسرا بولی لگا کے جا رہا ہے۔ اس مرد پہ کیا بیتتی ہوگی، اس عورت پہ کیا بیتتی ہوگی۔ کسی کی بیٹی کا کوئی رشتہ دیکھنے آئے آج کے دور میں، اور بڑے سلیقے اور طریقے سے وہ واپس چلا جائے، اور جو ہے وہ تعریف بھی کر جائے، لیکن گھر والوں کو پتہ ہو کہ اب یہ رشتہ قبول نہیں جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں، تو بیٹی کی کیفیت کو جانتا ہے کیا ہوتی ہے جس کا رشتہ ریجیکٹ ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنی ایک آزاد حیثیت میں ہے۔ تو یہاں چبوترے کے اوپر لڑکی کھڑی ہے، لڑکا کھڑا ہے، اور آ کے بولیاں لوگ دے دے کے گزر جا رہے ہیں، اور مالک کہتا ہے نہیں میں اتنے پیسے لوں گا۔ انسانیت کی تذلیل کی کوئی حد تھی؟ یہ ہوتا تھا دنیا کے اوپر۔ میں افریقہ میں زنزیبار میں اسپیشل گیا اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جہاں پورے یورپ، پورے جو ہے وہ افریقہ سے غلام گرفتار کر کے بیڑیوں میں جکڑ کر کے وہاں لا کے باندھے جاتے۔ چھوٹا سا جزیرہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، اور وہ آج بھی وہاں وحشتیں ٹپکتی نظر آتی ہیں، وہ نشانات موجود ہیں، وہ کنڈے ابھی تک لگے ہوئے ہیں جہاں غلام باندھے جاتے۔ پھر وہاں جہازوں میں بھر بھر کے پوری دنیا میں سپلائی کیے جاتے۔ تو آج اس کو دیکھ کر کے، حالانکہ وہ پرانے وہاں درخت ہیں، قلعہ بھی ایک بنا ہوا ہے، اور وہاں ایک سمندر کے اندر جزیرہ ہے، دیکھنے تو بڑا خوبصورت منظر ہے، لیکن وہاں آج بھی ایسے جس طرح کچھ چیز دل پکڑ رہی ہے، ایک وحشت ہے وہاں، ایک جو ہے وہ عجیب قسم کی بے چینی محسوس ہوتی ہے کہ ان فضاؤں میں کتنے غلاموں کی چیخیں بلند ہوئیں، کتنی سسکیاں اور کتنے آنسو بہے۔ آج بھی وہاں ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے درد دل رکھنے والے کو۔ تو انسان یوں بکتے تھے نا دنیا کے اوپر، کس نے آ کے یہ زنجیریں توڑی، کس نے آ کر کے جو ہے وہ ہتھ کڑیاں پگھلا کے رکھ دیں؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ تو پھر حضور پہ درود نہیں پڑھیں گے، حضور پہ سلام نہیں پڑھیں گے۔ تو آج دنیا کے اوپر ساری عزتیں انسانیت کو جو ملی ہیں، چاہے وہ مرد کے روپ میں ہے، چاہے وہ عورت کے روپ میں ہے، چاہے وہ باپ کے روپ میں ہے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہے، چاہے وہ بیٹے کے روپ میں ہے یا بیٹی کے روپ میں یا بیوی کے روپ میں یا شوہر کے روپ میں، جس بھی رنگ اور روپ کے اندر انسانیت آج پائی جا رہی ہے، اس کو جو عزت ہے، باپ کو جو وقار سے بیٹا جھک کے ادب سے سلام کرتا ہے، اور وہ سخت جو ہے وہ جھڑک بھی رہا ہو تو وہ آنکھ بھی نہیں اٹھاتا، اور بیٹے کے لیے باپ کے سینے کے اندر، بیٹی کے لیے باپ کے کلیجے کے اندر، ماں کے سینے کے اندر جو پیار کی محبت ہے اور پیار کی کہانی ہے۔ فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں بھائی اپنی بہنوں کی شادیاں کرنے کے لیے، پردیس کاٹ رہے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، اور بیوی کے لیے شوہر کی جو ہے وہ اذیتیں سہ کر کے اس کو خوش رکھنا، اور بیوی کا سارا دن جو ہے وہ کام کاج کرنا اپنے شوہر کے چہرے پہ خوشی دیکھنے کے لیے۔ یہ سارا پیار کا سما اور محبت کے سارے رنگ آپ کو اگر ملے ہیں تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملے ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری راہ بری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ یہ دنیا دنیا ہی نہیں تھی، ایک وحشت کدا تھا۔ یہ دنیا دنیا ہی نہیں تھی، درندوں کی بھاڑ تھی، یہ بھٹ تھا موذیوں کا۔ اس دنیا کو حسن دیا، جمال دیا تو محمد عربی نے دیا۔ تو ظالموں، اس دنیا کو جنت بنانے والے، اس دنیا کو گلزار بنانے والے، اس دنیا کو خوبصورتیاں دینے والے، تم ان کے خاکے تراش کر کے جو ہے وہ اپنے لیے فخر کر رہے ہو کہ ہم آزادی اظہار کر رہے ہیں۔ تمہیں آزادی دی ہی آمنہ کے لال نے ہے، اور آج تم کیا قیامتیں توڑ رہے ہو، کیا ظلم کر رہے ہو، اسی جہنم میں دوبارہ جانا چاہتے ہو جس جہنم سے تمہیں نکالا گیا۔ تو انسانیت کو سارا حسن حضور نے دیا ہے، سارا جمال حضور نے دی ہے، مجھے ساری خوشیاں آپ نے دی ہیں، میرا کل سرمایہ آپ کا غم۔
مجھے ساری خوشیاں حضور نے دی ہیں، مجھے ساری کیفیات ان کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی ہیں، مجھے سارا نور و سرور اور نکھت اجالے روشنیاں ان کی دہلیز سے ملی ہیں، ورنہ آج بھی میں اور آپ اندھیرے میں ظلمتوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے اور دھکے کھا رہے ہوتے، آج بھی منڈیاں لگتی، انسان بکتے، مائیں بہنیں بیٹیاں بکتی، اور ان کی گردنوں کے اوپر اور کمر کے اوپر بوجھ ڈال کر کے چلا کر کے ان کی بولیاں دی جاتی، کیا تذلیل ہوتی انسانیت کی، لیکن تذلیل سے نکال کے عزت کی مسندوں پہ بٹھایا تو آمنہ کے لال نے بٹھایا۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر ادا نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں سب کچھ حضور نے دیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوشیاں دے، آپ کو برکتیں دے۔ باقی رہی بات حضور علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت کا حقیقی تقاضا، تو صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، محبت کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اپنے محبوب کی اطاعت نہ کی جائے، اور محب کو اپنے محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، اور محبوب اور محبت میں تو دیکھو کوئی ملازمت تو نہیں ہے کہ باس آرڈر دے اور پھر نیچے جو ہے وہ ملازم اس کو جو ہے وہ فالو کرے اور اس پر عمل پیرا ہو، یہ تو محبت کا رشتہ ہے ہمارے آقا و مولا۔ یہاں تو آرڈر تو ایک بہت بڑی بات ہے، حکم تو بہت بڑی بات ہے، یہاں تو صرف محبوب کی منشا کا پتہ چل جائے تو یہ بھی کافی ہوتا ہے عمل کے لیے۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے گزرے تو وہاں ایک مکان ایسا بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے، تو رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام گزر گئے، کچھ کہا نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، لیکن حضور کے چہرے پہ خوشی نہیں آئی، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا، کہاں حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار میں نہیں دیکھ پایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا تو دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو فرمایا اسے بلایا گیا، کہا کہ میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کے ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ رشتہ داریوں سے لے کے کاروبار تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، ہماری عادات سے لے کر کے ہمارے طرز زندگی تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند، ہمیں اچھا طرح پتہ ہے ہمارا کیا کیا حضور کو، ہمیں خوب معلوم ہے۔ اقبال نے کہا تھا ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، کچھ فتوے اندر سے لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں اور اپنی زندگی کو ان کی چاہتوں کی مطابقت میں ڈھال لیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، تو شاید بحرین سے آیا، تو اس نے حضور کو سلام کیا، تو آقا کریم نے رخ پھیر لیا، وہ سمجھا شاید حضور کا التفات اچانک ادھر ہو گیا، تو جدھر رخ پھیرا ادھر سے جا کے سلام لیا، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اتفاقاً نہیں ہے، قصداً حضور نے التفات نہیں فرمایا۔ تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا، تو وہ حضور کے قریبی صحابہ سے پوچھنے لگا کہ تم بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں جان پایا۔ انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اور حضور مردوں کے لیے اس کو حرام قرار دے چکے ہیں، ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ حضور نے قرار دیا ہے، اور یہ گناہ بے لذت ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کہیں آپ اس وجہ سے ناراض تو نہیں؟ آقا نے پکڑی یوں پھینک دی، اور ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی، بیٹھ گیا، مجلس ہوتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ اٹھ کے واپس پلٹے تو وہ بھی پلٹنے لگا، تو کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، شرعاً تمہارے لیے پہننا جائز نہیں، لیکن تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پڑی رہے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔
اب ذرا ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہے؟ کوئی ایسی عادت اٹھا رکھی ہو جو حضور نے پھینک دی ہے؟ کوئی ایسی چیز اٹھا رکھی ہو جو حضور نے، کوئی ایسا طرز زندگی اٹھا رکھا ہو جو حضور، کوئی ایسی دوستی لگا رکھی ہو جو حضور نے پھینک دی ہے؟ کوئی ایسا انداز تکلم اختیار کرتے ہوں جو حضور نے پھینک دیا ہے؟ کوئی ایسا کاروبار ہو ہم جس سے ہم وابستہ ہوں جس کو حضور نے پھینک دیا ہو؟ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے من سے پوچھیں، اپنی ضمیر کی عدالت کے اندر آئینے میں اپنا چہرہ خود ہی دیکھیں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کہیں کوئی ایسی چیز تو ہم نے نہیں گلی لگا رکھی کہ جس کو حضور نے پھینک دی۔ اس نے کہا پڑا رہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، جواہر ہے، پکھراج ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت صرف نعروں کا نام نہیں ہے۔ میں نعروں کی مخالفت نہیں کرتا کہ کوئی فتویٰ جڑ دے میرے پاس، نعرے ہونے چاہیے، لیکن محبت خالی نعروں کا نام نہیں ہے، محبت عمل مانگتی ہے۔ یہ سب سے بڑا تقاضا ہے محبت کا۔ محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے جی جی یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسی ہو، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہ وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے یہ حضور کا غلام ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ حضور کا غلام ہے، یہ کم نہیں تولے گا، یہ غلام ہے حضور کا، عاشق رسول ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے وعدہ کر لیا تو توڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے حضور کا عاشق ہے نا۔ حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، بشری تو ہے۔ پھر کہا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، بشری تقاضے بھی ہے۔ تیسرا سوال ہوا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، وہ تو نہیں سونگ پاتا، رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں اور وہ میلوں اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بندہ سویر سے لے کر شام تک جھوٹ 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 ہی بولتا ہے، تو ذرا تصور کرے فرشتے کتنی دور جا چکے ہیں۔ نہ گھر میں فرشتے، نہ دکان پہ فرشتے، نہ کہیں فرشتے، رحمت کے فرشتے ہٹ گئے تو پھر نحوستے ہی ہیں نا، بے برکتیں ہیں نا۔ تو وہ سمجھتا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، وہ سمجھتا کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر، پھر بابوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ تو بابے تو بیٹھے اسی لیے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ویلے سے آ گیا، اگر دیر لگ جاتی تو وہ چل جانے تھے تعویذ، اچھا ہوگا تو میرے پاس۔ پھر ہر اتوار کو چوکی بھرنی پڑتی ہے جا کر، بڑے ڈیرے چمک رہے ان لوگوں کے۔ اصل رحمت کے فرشتے ہم دور ہٹا چکے ہیں، زندگی کو سچائی کا خوگر کر رہے ہیں، ہمارے اطراف میں نور برسے گا، اجالے روشنیاں برسیں گی۔ اپنے آپ اپنے اندر دیکھیں، ہم نے کالا جادو کر کے گناہوں کا، برائیوں کا، بدیوں کا، شیطان کی خوشنودی کا خود اپنے اندر کو جو ہے وہ کالا کر دیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں عورت نے کر دیا، خاندان کی اس منحوس عورت نے کر دیا، اس منحوس نے مرد نے کر دیا، وہ ہمسائے نے کر دیا، اس شخص نے کر دیا۔ ہم جو جادو ہم نے خود اپنے اوپر کیا ہے، جو برائیوں کا سایہ خود اپنے اوپر تان لیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو پکڑا ہی نہیں ہے۔ ہم باہر سے پکڑ رہے ہیں، باہر سے دوڑ رہے ہیں، اور جو ہم اپنے آپ کو اپنے منہ کبھی آئینے میں دیکھیں نا، اپنا منہ کہ ہم کتنے سیاہ روح ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں تو پھر بہت سارے معاملے خود بخود سدھرنے لگیں گے۔ لیکن ہم باہر بھاگ رہے ہیں لیکن اپنے اندر جھانکنے کا فن نہیں جانتے۔ تو حضور کی محبت اس انداز سے ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو کہ ہم دور سے چلے آ رہے ہوں، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اچھا میں تو ڈڈیال آیا تھا، پروگرام تھا وہاں، تو یہ ہمارے مصطفائی دوست ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوا کہ آپ گزرتے گزرتے یہاں سے چائے پیتے جائیے۔ تو پرسوں پھر ترسوں مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے آنا تو ہے ہی، تو آپ وہاں 10 منٹ گفتگو بھی کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا مجھے تو یہی تھا کہ گزرتے گزرتے چائے کے لیے کوئی تھوڑے سے کونے میں گزرنا، لیکن وہاں سے جب گزرتے ہوئے ادھر جو ہے وہ تو کہنے لگے یہ آدھا پونا گھنٹہ ہے، تو آدھا بھی لگا اور پونا بھی لگا،
تو تب جا کے پونا پہنچے. تو بہرحال یہ اچھا ہوا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو آپ سے ملاقات ہو گئی اور چند گفتگو کا موقع بھی مل گیا. باقی ماشاءاللہ راستے بھی بڑے خوبصورت تھے، اور یہ آپ کے اس حال کو آتا ہوا پیچ و خم کھاتا ہوا راستہ اور اطراف میں پھیلے ہوئے اشجار کا جمال تو ویسے ہی دل کو کھینچ رہا تھا. اگر مجھے میرے دامن کو کوئی چیزیں وہاں نہ کھینچ رہی ہوتی تو میں یہاں ضرور ایک دن کے لیے رک جاتا اور یہاں کے نظاروں سے فطرت کا حسن کشید کرتا. اقبال نے کہا تھا کوئی ایسے ہی منظر دیکھے تھے تو بے ساختہ کہہ دیا تھا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب. پوچھا اقبال سے کہ یہ وہاں کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو کہا وہاں رب کے جلوے بے نقاب دیکھے. اس کے جلوے بے نقاب، یہ قدرتی حسن ہے، یہ جمال ہے. اور مجھے یہ بھی راستے میں کسی نے بتایا کہ ابھی نندن کو بھی آپ نے کافی کٹا یہاں، تو یہ بھی اچھا ہو گیا کہ میں اس دھرتی کو بھی دیکھ کے جا رہا ہوں جہاں غیرت مند لوگ بستے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. کشمیر کو اللہ بہت جلد آزادی کی بہاریں دے. اور کہتے ہیں یہ جو آگے کشمیر ہے وہ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کے خوبصورت ہے، تو وہ خوبصورتیاں ہم بھی دیکھیں. اور آپ کو تو زیادہ شوق ہے، آپ کے ابا و اجداد کی قبریں ہیں وہاں. کتنے لوگ ہیں جن کا وطن معلوف ہے. اللہ وہ وقت، یہ آرمینیا کا اور آذربائیجان کا جو سلسلہ ہوا آپس میں، تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو یہ اچھی خبر سننے کو ہمیں ملی کہ جو ہے وہ آذربائیجان کو اللہ نے فتح دی. ورنہ جب سے ہم نے دیکھا ہے تو امت مسلمہ جو ہے وہ بیچاری مفتوح ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اب تھوڑی سی امیدیں لگی ہیں، اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیر کی گلیوں میں بھی جو ہے وہ حضور کے میلاد کے نغمے ہوں گے. ہوتے تو اب بھی ہیں، لیکن کبھی پھر جلوس لے کے ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، اور حضور کے نام کے پھریرے ہوں گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آپ تشریف رکھیے اپنی تشریف رکھیے. الحمدللہ ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ ہر ماہ جامعہ مسجد پونا بعد نماز ظہر درس قرآن ہوتا ہے. مختلف مبلغین تشریف لاتے ہیں. تو اس بار 12 تاریخ کو 12 دسمبر بعد نماز ظہر برادر مکرم حضرت علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب تشریف لائیں گے. احباب نوٹ کر لیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے گا. الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں. پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کیے جو ظاہر کیے، سب سے توبہ. آئندہ عہد کرتا ہوں 5 گانہ نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا اختیار کروں گا. تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت کی، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیا. دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا. آمین بحرمت طہ و یاسین. آمین. السلام علیکم. جی جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت، لام شمع بز میں ہدایت. امتی لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا. تیری قسمت پیلا
مصطفیٰ جان رحمت پیلا وقت گزرا پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام اے چاندنی راتوں کے نور یہ سلام آج زانا ایسا غلبہ کہ تیرے محبوب کی ناموس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اللہ کشمیر کو آزادی عطا کر، فلسطین کو آزادی عطا کر، یمن میں اور شام میں خانہ جنگی کی مشکلات دور فرما دے، امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، ہر خیر ہماری جھولی میں ڈال دے، ہر برکت ہمارا مقسوم کر دے، اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ ادارت المصطفیٰ حلقہ پونا کے تمام دوستوں کو، تمام پیر بھائیوں کو، تمام شرکائے مجلس کو، عالی مرتبت علماء کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ان پہاڑوں کو، ان وادیوں کو، ان سب اشجار کو ہمیشہ روشن اور منور رکھنا، اللہ اس کی بہاروں کو سلامت رکھنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی۔ ہمارے ساتھی فیضان بھائی ہیں یہاں کے، وہ ایکسیڈنٹ میں پچھلے دنوں میں انتقال کر گئے، اللہ اپنے کرم سے ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقرباء اس دنیا سے چلے گئے، جتنے مجمع میں موجود ہیں، سب کے فوت شدگان کے اللہ مغفرت فرمانا۔ ہمارے جن دوستوں نے یہ جگہ ہمارے لیے اس مارکی کی فراہم کی، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ ادارت المصطفیٰ حلقہ پونا کے سارے دوستوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ